الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا یہ احسان ہے اور ان کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اہل ایمان میں جگہ دی۔ وہ اگر چاہتے تو کسی اور مخلوق کا حصہ بنا سکتے، کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتے۔ کون پوچھنے والا تھا، کون کہنے والا تھا، اور کس کی مجال تھی کہ وہ حق جل مجدہ سے یہ سوال کرتا کہ آپ نے کسی اور مخلوق کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالی اگر چاہتے تو کسی ایسے غیر اسلامی ماحول میں پیدا فرما دیتے، یعنی مسلمان ہوتے لیکن ایسے غیر اسلامی ماحول میں ہوتے جہاں اسلام کی رمق اس طور پر نہ پہنچتی، اس درجے پر نہ پہنچتی جس درجے کی اسلامی رمق اہل اسلام میں اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پروردگار مومن بناتے، مسلمان بناتے، لیکن اسلامی حس اور شعور کو بیدار نہ کیا جاتا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کی ایک بڑی جماعت موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتی ہے، لیکن ان اللہ کے بندوں کے درمیان اس درجے کی حس موجود نہیں ہے، اسلامی بیداری اور اسلامی شعور موجود نہیں ہے کہ جس اسلامی بیداری اور اسلامی شعور کی وجہ سے آدمی احکام شرعیہ کو اور نظام اسلام کو برپا کرتا ہے۔ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، مزید یہ کہ ہماری اسلامی حس کو بیدار رکھا، مزید کرم یہ کہ ایک ایسے ماحول میں ہمیں جگہ عطا کی ہے، ایک ایسے ماحول میں پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک ایسے ماحول کے افراد نے ہمارا کہیے کہ آبودانہ رکھا ہے، ہماری زندگی کے شب و روز کو گزروانے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں بسنے والے افراد میں اسلامی حس بھی بیدار ہے، اسلامی شعور بھی بیدار ہے، اور لوگ اسلام پر چلنے اور اس پر جمے رہنے کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب ان اللہ کے مسلمان بندوں سے ہے، ان مومنین سے ہے، ان اہل ایمان سے ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پہلے ایمان قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے دامن کو اسلام سے اس طور پر مزین کیا ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اقرار کرتے ہیں جناب نبی پاک اس زمین پر اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے باوجود ان اہل ایمان کو مخاطب کر کے حق جل مجدہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آخر ان اللہ کے بندوں سے یہ مطالبہ جو پہلے سے مومن ہیں کیوں کر روا سمجھا جا سکتا ہے، کیوں کر اس بات کو معنی دار سمجھا جا سکتا ہے؟ اصل میں میرے اور آپ کے لیے اس بات کو معنی دار سمجھنا یوں ذرا مشکل ہے کہ میں اور آپ اس زندگی کو جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں کامل سمجھتے ہیں، اس زندگی کو کافی سمجھتے ہیں، اور اسی زندگی کو دراصل ہم لوگ اسلامی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور پروردگار نے جو اہل ایمان کو خطاب کر کے حکمن کہا ہے، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ زندگی کوئی اور مطلوب ہے، وہ کسی اور زندگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بالکل ایسے جیسے ہم اور آپ عہد الست میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پروردگار نے ان سے پوچھا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ پوچھا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تب پروردگار کے اس سوال کے جواب میں دنیا کے ہر مومن نے، دنیا کی ہر مومنہ خاتون نے، دنیا کے ہر مومن مرد عورت نے ایک جواب کہا ہے، ایک بات کہی ہے، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال اس طور پر اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے عہد الست میں رب کو ایک مانا تھا، اب وہ اپنی زندگی کے شب و روز میں اس طور پر رب کو ایک مانے کہ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی سمدانیت اور اس کی ربوبیت میں کسی ذات کو کسی طرح کا کوئی شریک نہ تسلیم کیا جائے۔ اور یہ صرف شرک کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جب انسان اپنے آپ کو تنہا پا کر خدا کی قدرت سے، خدا کے نظام سے بغاوت کرے اور اللہ کے نظام سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے اور خدا کے احکامات کو توڑے، تب یہ بات صادق آئے گی کہ اسلام میں پورے پورے داخلے کا جو مطالبہ ہے وہ اس اللہ کے بندے پر نہیں پایا جاتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس زمین پر قرآن کے پہلے مخاطب، اس زمین پر محمد الرسول اللہ کے پہلے مخاطب، اس زمین پر اللہ رب العزت والجلال کے اہل ایمان بندوں کی حیثیت سے پہلے مخاطب، اپنے آپ میں ہر پل، ہر گھڑی، ہر ساعت اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایمانی لیول مستقل بڑھتا رہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس پر اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام میں کس طور پر مکمل داخل کرنا چاہتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میدان احد ہے، حضور قائد ہے، جنگ لڑنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ جن اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ اس زمین پر نظام اسلام کو بغیر کسی مشقت کے برپا کیا جا سکتا ہے، وہ سوائے خیالات کے کوئی دوسرا کہیے کہ اپنے ذہن میں نظریہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے، یہ صرف ایک زاویہ ہے، اور یہ زاویہ تھا، زاویہ ہے اور زاویہ رہے گا کہ بغیر مشقت کے زمین پر اسلام نافذ ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ جس طور پر، جس درجے مشقت جناب نبی پاک نے بدر کی وادیوں میں دی ہے اور احد کی بزم کو سجایا ہے، اس طور پر اہل ایمان سے مطالبہ ہے اور زمین کے ہر خطے پر ہے، جہاں جہاں اسلام کو نافذ کرنا ہے اور جہاں اہل ایمان اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ جب اسلام کو نافذ کرنا چاہیں گے تب ان کے لیے بدر جیسی، احد جیسی، حنین و تبوک و خندق جیسی ان تمام گھڑیوں کو سامنے رکھنا ہوگا
جس میں میرے مصطفیٰ باوجود اس کے کہ وہ نبی اعظم ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نبی آخر ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے ہوتے، حضور نے زبان کھول دی ہوتی، حضور نے دعائیں مانگ لی ہوتی اور کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، آپ چل کر جاتے، جنگ لڑتے، صحابہ کی جانیں قربان ہوتی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا، اللہ کے اہل ایمان بندے شہید کیے جاتے، بدر کے شہداء ہوتے، احد کے شہداء ہوتے، حضرت حمزہ کی بوٹیاں بنائی جاتی، آپ کے جسم کا قیمہ بنایا جاتا، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، اور یوں میدان کربلا میں سجتا، فاطمہ کا لاڈلا حسین جام شہادت میں پیتا، اگر صرف اور صرف زبانی جمع خرچ سے اور صرف زبانی قول و قرار سے اور ہلکی پھلکی جد و جہد سے اسلام نافذ ہوتا، اہل ایمان کو ضمانت دی جاتی حفاظت کی، یہ اسی طور پر ممکن ہے جس طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اسلام کے نفاذ کے لیے اٹھے تھے۔ اس لیے کہ جن پنجوں کو ضرورت ہے کہ ان کو مروڑ دیا جائے، لازمی بات ہے کہ ان پنجوں کا مروڑا جانا ضروری ہے، اور جن پنجوں کے لیے ضرورت ہے کہ ان پنجوں کو یہ سبق سکھایا جائے، ان زبانوں کو یہ سبق سکھایا جائے، تو لازم ہے، لازم بہر صورت یہ بات لازم ہے، اگر اہل ایمان اس زمین پر اسلامی نفاذ چاہتے ہیں تو ان کو اسی طور پر کوششیں مطلوب ہوں گی جس طور پر حضور علیہ السلام اس دنیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ کر گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں بے راہ روی کا عالم یہ ہے، یو کے اور یو ایس اے کے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو اس درجے فروغ دیا جا رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین قصہ 2 دن پہلے کا، جرمنی کے ایک شہر میں ایک بچی نے جو مسلم گھرانے سے آتی تھی، 8-10 سال کی بچی اسلام کے گھرانے سے آتی ہے، مسلمان کہلاتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان والی ہے، اس نے اسکول میں اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا اور اسلامی خیال کا اظہار کیا، اور اس نے نکار دیا یورپ کی اس تہذیب کو، اور اس نے کنڈم کیا یورپ کے اس کلچر کو جس کا ڈھنڈورا ساری دنیا میں امریکہ پیٹتا ہے، یو کے اور یو ایس اے کے وہ سفید بھیڑیے پیٹتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بہتر کہتے ہیں۔ اس بچی نے اسکول میں اپنے کلاس میٹ لڑکوں سے، لڑکیوں سے اور کلاس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں سے یہ بات کہی کہ اسلام میں ہم جنس پرستی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر اس لڑکی نے کہا، ادھر اس کی اطلاع اس کے ٹیچرز کو دی گئی کہ ہم جنس پرستی کا مطلب واضح ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر بدترین فساد اور بدترین جرم کی جگہ اس زمین پر بنائی جا رہی ہے اور اس کی ساکھ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ادھر اس بچی نے کہا کہ اسلام کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ سوائے فحاشی کے اور یعنی کے اور سوائے فساد کے کوئی معنی دار شے نہیں ہے۔ ادھر اس بچی نے اظہار کیا، ادھر اس بچی کے اس عمل کی اطلاع ٹیچر کو دی گئی، اور ہوتے ہوتے یہ اطلاع حکومت کے لوگوں تک، سرکاری محکمے تک پہنچا۔ آپ حیرت کریں گے، یہ معاملہ کھلا تو مزید حالات سامنے آئے، یہ اگر دبا رہتا تو شاید واقعات کھل کر نہ آتے۔ اس بچی کے اس مسئلے کو میڈیا نے کور کیا، اور میڈیا کی کوریج کے بعد یہ بات واضح ہوئی اور لوگوں کو پتہ چل سکی کہ یہ صرف جرمنی کا قصہ نہیں ہے، یہ یو کے اور یو ایس اے کے بہت سے ملکوں کا قصہ ہے۔ جس بچی نے یہ کہا تھا اسلام میں ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ لعنت ہے اور قابل لعنت جرم ہے، اس بیٹی کو جرمنی کی پولیس گھر سے اٹھا کر ماں باپ سے چھین کر لے گئی اور اس کو لے جا کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جرم ہے، گئی اس بدترین جرم کا اظہار کر دینا، بتا دینا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے، اور اس فحاشی اور عریانیت کو زمین پر کسی طرح سے جگہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں اسی نسل کے لوگ پروان چڑھ رہے ہیں، اسی نسل کے لوگ پائے جا رہے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اسی بد مزاج کے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے،
کہیں مرد عورت کے اختلاط کو روا سمجھا گیا اور کہیں کہیے کہ مرد و زن کے اکٹھے رہنے کو روا سمجھا گیا۔ چنانچہ اسکول اور کالج کا وہ مخلوط نظام، مرد عورت اکٹھے رہیں گے اور پڑھیں گے، اور اس کو روا سمجھا گیا، برا نہیں سمجھا گیا۔ ایک طرف یہ نظام ہے، ایک طرف اہل اسلام جب کسی بات کو لے کر اٹھتے ہیں تو اس پوری دنیا کو آگ لگ جاتی ہے، اس لیے کہ اصل دشمنی اور اصل مسئلہ اسلام سے ہے۔ میرے بھائی، اس وقت عالم اسلام پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس درجے ضرورت ہے کہ آپ کی نگاہ میں پل پل عالم اسلام ہو، ایک لمحے کے لیے آپ عالم اسلام سے غافل نہ ہو۔ آپ اپنے ملک کے پنچایتی، سبھاسدھی اور ودھایکی الیکشن دیکھیں اور اس پر مکمل زور بازو صرف کر دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نکلیے آج کے ملک کی موجودہ میڈیا سے نکلیے اور نکل کر عالمی میڈیا پر نظر رکھیے اور دیکھیے اللہ کے بندے کس طور پر اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بچی جس کو اسلام کے ایک حکم کے اعلان کے بعد سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، کل قیامت میں حضور کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی میرے محبوب، میری زبان میں، میرے جسم و جان میں اتنی قوت تھی کہ میں زبان کا سہارا لے کر آپ کے نظام کی حمایت کرتے ہوئے اور میں باطل کے نظام کی بغاوت کرتی، میں نے اپنی 10-12 سال کی عمر میں اپنی زبان کا استعمال کیا اور ظالم حکمرانوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کلمہ حق کے لیے میں کہیے کہ سینہ سپر رہی، کھڑی رہی، اس کی پاداش میں مجھے سزائیں ہوئی۔ یقینی طور پر اس بچی کو کل مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک جو مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرو، اسلام کو ایکسپٹ کرو، قول و قرار میں ایکسپٹ کرو اور عمل و کردار میں ایکسپٹ کرو، قرآن کو اسلام کو اختیار کرو اور اسلام کے نظام کو اس طور پر قبول کرو کہ آپ کو کسی طرح زبان سے گفتگو میں یا عمل کے کردار میں کسی طرح سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں ایک ایسا شخص جس کو انتہائی کمزوری، انتہائی معذوری اور انتہائی کہیے کہ بے بسی اور جسم و جان کے لحاظ سے انتہائی کمزور انسان ہونے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیٹھے رہنے کا حکم فرمایا۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے لاڈلے رسول نے کہا کون ہے جو میرے خیمے کی دربانی کرے گا؟ میں مصطفیٰ خیمے میں رہوں گا، وہ میرے خیمے پر دربان، نگہبان کی طرح کھڑا رہے۔ ہمارے آپ کی زبان میں، ہمارے آپ کے معاشرتی زبان میں مشہور جملہ استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بندہ گیٹ کیپر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں اعلان کیا کون ہے جو مجھ محمد کے خیمے کی دربانی قبول کرتا ہے؟ جتنی دیر احد کا میدان سجا رہے گا، دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 ہو، جتنے وقت احد کا دامن سجا ہو اتنے وقت کے لیے مجھ محمد کے خیمے کی دربانی کرنی ہے، مجھ محمد کے خیمے کی گیٹ کیپنگ کرنی ہے، کھڑے رہنا ہے۔ ادھر حضور کا اعلان ہوتا ہے، ادھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہیں، جسم و جان میں طاقت نہیں ہے، انتہائی کمزور درجے کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور ان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر فرماتے بیٹھ جاؤ، اور آپ دوبارہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی دربانی کرے گا؟ پھر زیاد ابن سکن اٹھتے ہیں اور حضور پھر فرما دیتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ مصطفیٰ پھر اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی دربانی کرے گا؟ زیاد ابن سکن پھر اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور فرما دیتے ہیں اب تمہارا اٹھنا قبول کیا گیا۔ چنانچہ زید ابن سکن کے حوالے دربانی کر دی گئی اور وہ گیٹ کیپر کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔
اندر میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، ادھر کفار مکہ اس تعاقب میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی راہیں آسان ہو جائیں تو قصہ تمام ہو جائے، نہ محمد رہے اور نہ ان کے شیدائی رہے، نہ ان کے دیوانے رہے۔ حالانکہ یہ ان کی خام خیالی تھی، ان کا پاگل پن تھا، محمد کو باقی رہنا تھا، محمد کے نظام کو باقی رہنا تھا، محمد کے شیدائیوں کو باقی رہنا تھا۔ ٹھیک اسی طرح آج پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ محمد کے متوالوں کو مٹا ڈالے گی، جبکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے اس زمین پر اگر کسی کو بقا ملی ہے، اس زمین کے رہنے تک، اس زمین کے وجود تک اگر کوئی قوم زندہ رہے گی، باقی رہے گی، تو وہ محمد کے دیوانے ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے زیاد ابن سکن سے کہا ٹھیک ہے اب تم دربانی کرو۔ وہ کھڑے ہو گئے، کفار مکہ تعاقب میں ہیں، حضور کے خیمے پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور خیمے پر نگہبان اور دربان کی حیثیت سے زیاد کھڑے ہیں۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ زیاد ابن سکن کھڑے ہیں، خیمے پر تیر برس رہے ہیں، یکے بعد دیگر زیاد کو تیر لگتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں، احد کا نقشہ کھینچنے والے، احد کی بزم کو سجائے ہوئے بیان کرنے والے اصحاب قلم لکھتے ہیں، اللہ کے بندوں نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کے خیمے پر جو تیر برس رہے ہیں، زیاد ابن سکن ڈھال کے طور پر گیٹ کیپر کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ ایک تیر لگتا ہے، دو تیر لگتے ہیں، تین تیر لگتے ہیں، اور پھر 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، اور یکے بعد دیگرے زیاد ابن سکن کو 70 تیر لگتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی کو، اپنی جان و قوت کو پورے طور پر سنبھالے ہوئے ہیں، اندر مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ محمد سے وعدہ کیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا اظہار کیا جانا ہے۔ آج محمد پر جان بھی نثار ہو جاتی ہے، جان بھی نچھاور ہو جاتی ہے، زیاد کامیاب ہو جائے گا۔ اسی نوع کا مطالبہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلامی حمیت لے کر اٹھو، اسلامی غیرت لے کر اٹھو، اسلامی جذبات لے کر اٹھو۔ کوئی تمہاری نگاہ کے سامنے، تمہاری سماعت کے ہوتے ہوئے اسلام کو گالی نہ دے، اسلام پر انگلی نہ اٹھائے، اسلام پر حرف نہ آنے دو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، لیکن اس طرح کھڑے رہو جیسے مصطفیٰ کے دروازے پر، چوکھٹ پر نگہبان اور دربان کی شکل میں حضور کا صحابی زیاد ابن سکن کھڑا ہے۔ اللہ کے لاڈلے رسول علیہ السلام کے اس حکم کے بعد زیاد ابن سکن کھڑے رہے، یکے بعد دیگر تیر لگتے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، 70 تیر لگنے کے بعد زیاد ابن سکن کا جسم ڈھل گیا، توانائی ساتھ چھوڑ گئی، اب قوت برداشت نہیں دے، اب قوت برداشت باقی نہیں ہے، قوت تحمل باقی نہیں ہے۔ زیاد ابن سکن کو 71واں تیر لگا ہے اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے جسم پہلے ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ زیاد ابن سکن کی ایک چیخ نکلی ہے، حضور علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے، زیاد ابن سکن تیر لگنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، حضور نے اٹھایا، گود میں اپنی سر رکھا اور ایسے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زیاد ابن سکن کی آنکھوں کو بند کیا۔ ادھر رحمت والے ہاتھ آنکھوں پر آئے ہیں، ادھر زیاد کی بے ہوشی ٹوٹ گئی اور انہوں نے جاتے جاتے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر حضور کی عدالت میں عرض کی، اللہ کے رسول مجھ غریب کا آخری وقت ہے، جاتے جاتے اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے۔ ادھر زیاد ابن سکن کی آنکھوں پر حضور کے ہاتھ، رحمت والے ہاتھوں کی ٹھنڈک، ادھر حضور علیہ السلام سے زیاد ابن سکن کی گفتگو، وہ بچوں کی طرح، جیسے بچوں میں ایک جوش ہوتا ہے، بچوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، جب کوئی کام ان کو سونپا جائے اور وہ کر سکیں نہ کر سکیں، یا کر سکے تو اس طور پر نہ کر سکے جس طور پر ان سے کہا گیا، تو وہ اپنے احساسات اور جذبات کو جمع کر کے کہتے ہیں
حضرت زیاد ابن سکن نے کہا اللہ کے لاڈلے رسول اب میرے جسم میں طاقت باقی نہیں بچی تھی، اب مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے آپ کا دیوانہ مزید کچھ دیر نہ کھڑا رہ سکا، مجھے معاف فرمائیے گا کہ میں نے آخری درجے تک جیسے آپ چاہتے تھے ویسے دربانی نہیں کی۔ ادھر رسول اللہ نے بشارت سناتے ہوئے کہا زیاد ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے دربانی خوب نبھائی ہے، تم نے یاری خوب نبھائی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے حضرات صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کا یہ دیوانہ اللہ کے حوالے ہو چکا ہے، اپنی جان جانے جانا کے حوالے کر چکا ہے، یہ خدا کو اپنی جان سونپ چکا ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے اور زیاد کو جنت لے گئی ہے۔ اس طور پر مجھے اور آپ کو اسلام کے حوالے ہونا ہے اور اپنے آپ کو اسلام میں پورے طور پر داخل کرنا ہے۔ مزید آخری بات پیغام کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں، جب جہاں شریعت کا جو حکم میرے ذاتی مسائل، میری ذاتی زندگی کے معاملات اور میرے ذاتی کردار میں جب جہاں شریعت کا کوئی حکم ٹکراتا ہے تو میں اپنے نفس کو کچلوں گا، اپنے نفس کو پیروں تلے روندوں گا، اپنی خواہشات کو پامال کروں گا اور شریعت کے حکم کو لے کر اٹھوں گا۔ اذان ہو گئی تو اب گنجائش نہیں ہے کسی اور شے کی، مجھے نماز پڑھنا ہے، روزے کا حکم ہے تو اب روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، حج کے احکامات ہیں تو حج ادا کرنا ہے۔ غرض یہ کہ جب جہاں اسلام کا جو حکم، جیسا مطالبہ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اسلام کے اس مطالبے پر کھڑے رہنا ہے اور کھڑا رہنا ہے اور اس مطالبے کو پورا کرنا ہے۔ تب کہا جائے گا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا ہم مصداق بن رہے ہیں، اس سمت ہم بڑھ رہے ہیں اور اس طرف ہم نے کوششیں کی ہیں، اور نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو یہ سوغات عطا کرے گا کہ میں اور آپ اسلام میں پورے داخل ہونے کا جو مطالبہ قرآن نے کیا ہے، ہم اور آپ اس پر کسی نہ کسی درجے میں قائم ہیں۔ یہ ہم پر کہیے کہ حکم لگایا جا سکے گا اور یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں یہ وہ دیوانے ہیں جو اسلام کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔